ارسطوٹل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ ارسطو ایک فلسفی، سائنسدان، ریاضی دان، استاد، تحقیق نگار، مصنف، میٹا فزکس کو جاننے والا، تھیٹر کو جاننے والا، شاعری کو جاننے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نباتات اور حیوانات کے علم سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ پیدائش کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 384 قبل از مسیح میں یونان کے ایک چھوٹے قصبے اسٹاگیریا میں پیدا ہوا۔ اگر اس کے باپ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے باپ کا نام نکومیکس تھا، جو کہ ریاست میسوڈینیا میں بادشاہ ایمنسٹس کے دربار میں ایک طبیب کے طور پر کام کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے باوجود کئی نسلوں سے اسی ریاست یعنی میسوڈینیا کے شاہی دربار میں بطور معالج کے طور پر کام کرتے آ رہے تھے۔ والدہ کے نام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی والدہ کا نام فیسیٹس تھا، اور اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ 13 سال کی عمر میں ہی ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ جب ارسطوٹل 13 سال کی عمر میں تھا تو اس وقت اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے بہنوئی پروزینس نے اس کی سرپرستی کی اور جوان ہونے تک اس کا خرچہ اٹھایا۔ جب اس کی عمر 17 سال ہوئی، یعنی اس وقت 367 قبل مسیح کی اگر بات کی جائے تو اس کو ایتھن میں اکیڈمی بھجوا دیا گیا، اور جو اکیڈمی نیم اس وقت تھا وہ افلاطون کی اکیڈمی کا نیم اکیڈمی تھا، یعنی کہ اکیڈمی تھا، تاکہ وہاں پر وہ فلسفانہ تعلیم کو حاصل کر سکے۔ چونکہ نباتات اور حیوانات کے متعلق وہ علم پہلے ہی رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ 347 قبل مسیح میں جب افلاطون کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کی جانشینی کے لیے اس کے بھتیجے کو نامزد کیا گیا، جس کا نام سپینیسیپسکس تھا۔ اس وقت اس نے اکیڈمی کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد وہ ہرمس میں آ گیا۔ ہرمس بیسیکلی 2 یونانی ریاستیں ہیں جہاں پر بادشاہوں نے اسے اپنے دربار میں ملازمت دی، اور باری باری وہ وہاں پر اپنی ملازمت پوری کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے اپنی سوتیلی بیٹی جس کا نام فیتھیس تھا کا رشتہ ارسطوٹل کے ساتھ یعنی کہ ارسطو کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اس پر فارس جو موجودہ ایران ہے نے جب قبضہ کیا تو ارسطو نے اس ریاستوں کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد وہ میسوڈینیا چلا آیا۔ میسوڈینیا آنے اور ریاست کو چھوڑنے کے درمیان 4 سال کا عرصہ لگا، اور اس عرصے کے دوران اس نے ایک انسٹیٹیوٹ لائسیم کو قائم کر لیا۔ یعنی ہرمس کو چھوڑنے کے بعد وہ 4 سال تک ادھر ادھر پھرتا رہا، اور اسی دوران اس نے لائسیم کو قائم کر لیا۔ اس کے بعد وہ میسوڈینیا چلا آیا، جہاں پر 343 قبل مسیح میں بادشاہ فلم دوئم نے اس کی کھانے پر دعوت کی، کیونکہ اس وقت یہ کافی ذہین، سمجھدار، فلسفی سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ نے اس کی خدمات اپنے بیٹے سکندر، جس کی عمر اس وقت 13 سال تھی، اور جس کو بعد میں سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ اسی دوران
فلپ دوئم نے اس کو اپنی لائبریری کے لیے کا انچارج بھی مقرر کیا، یعنی شاہی لائبریری کا اس کو انچارج بنا دیا گیا۔ اسکندر اعظم کی وفات کے بعد 323 قبل از مسیح کے بعد ایتھنز کے لوگوں نے اور اسمبلی نے شاہی خاندان کے خلاف بغاوت کر دی اور ارسطو پر بھی وہی الزام لگایا گیا جو افلاطون پر لگایا گیا۔ اس سے پہلے کہ اس پر مقدمہ چلایا جاتا اور اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی تو وہ ایوبیوئی جو ایک جزیرہ تھا وہاں چلا گیا، لیکن اس کے نظام انہضام نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے 321 میں 63 سال کی ایج میں اس کی وفات ہو گئی۔